علیکم. اس ویڈیو میں ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ایس سی کیو کور کرنے والے ہیں پیپر کے لحاظ سے. ٹرپل شوگر آئرن, ٹھیک ہے, ٹرپل شوگر آئرن ایگر. اب یہ جو ٹی ایس آئی ایگر ہے نا, جتنے بھی آپ کے پاس گرام نیگیٹو ہیں, اس کا وائوا میں بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کلاسیفائی کر کے بتاؤ. تو بیسک کنسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے. لیٹ اسٹارٹ. اور میں اپنے طریقے سے پڑھاؤں گی جیسے مجھے اچھا لگتا ہے پڑھانا, اور مجھے یقین ہے اور مجھے اچھے رسپانس بھی آ جاتا ہے ایسے. اچھا, اب یہ دیکھیں ٹی ایس آئی ایگر جو ہے نا, اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس نا ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے. صحیح, ٹیسٹ ٹیوب کا نا جو ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو ہمارے پاس کنٹینٹ ہے نا, وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, گلوکوز ہے, سکروز ہے, لیکٹوز ہے اور فیرس سلفیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ نا ہم نے پی ایچ انڈیکیٹر ڈالا ہوتا ہے اندر. ٹھیک ہے, پی ایچ انڈیکیٹر نا ہمیں پی ایچ کا بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسڈ میڈیم ہوگا یا الکلائن میڈیم ہوگا. اب ٹی ایس آئی ایگر کے بیس پہ نا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نیچے والا پورشن ہے نا وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہے, وہاں پہ ایگر ہوتا ہے. وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہے اور ادھر آکسیجن نہیں ہے, اور جو اوپر والا پورشن ہے وہ سلینٹ ہے, وہاں پہ آکسیجن ٹھیک ہے موجود ہے. اب ہم نا یہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں, ہماری بیسز یہ ہوتی ہے ٹی ایس آئی ایگر میں کہ ہم نے جب یہ اندر جو ہے وہ کوئی بھی بیکٹیریا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہم نیچے سے انجیکٹ کرتے ہیں, انوکولیٹ کرتے ہیں, ایسچریشیا ہو گیا, کلیبسیلا ہو گیا, وہ ہم ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال رہے ہیں, اور ٹیسٹ ٹیوب کے اندر یہ گلوکوز, سکروز, لیکٹوز بھرا ہوا ہے, تو وہ بیکٹیریا لیکٹوز فرمنٹر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ لیکٹوز فرمنٹر ہے تو وہ پھر کوئی ایسڈ پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ ایسڈ پروڈیوس کرے گا تو میں نے اس ٹیسٹ ٹیوب میں پی ایچ انڈیکیٹر ڈالا ہوا ہے جو اس کی پی ایچ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اور مجھے کوئی کلر چینج دکھے گا. ٹھیک ہے, ویسے جو یہ ٹیسٹ ٹیوب ہے نا, ان کا کلر کیا ہے, اورنج. کیا کلر ہے ان کا, اورنج. ٹھیک ہے, پہلے بیفور پرفارمنگ دا ٹیسٹ تو پہلے کلر کیا ہے, اورنج. اب جب یہ اگر لیکٹوز فرمنٹر ہوگا تو ڈفرینٹ کلر آئے گا, نان لیکٹوز فرمنٹر ہوگا تو ڈفرینٹ کلر آئے گا. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری بیسس اس میں کیا ہے کہ اس میں نا گیس پروڈکشن ہم دیکھتے ہیں ٹی ایس آئی ایگر میں. اگر گیس پروڈیوس کرتا ہوگا بیکٹیریا, جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتا ہے, تو اس میں ببلز بنیں گے. ببل بنیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ جی یہ گیس پروڈیوسنگ ہے. دوسرا فیز یہ ہو گیا. تیسری جو ہے وہ جو کیٹیگری جس پہ ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کہ پی ایچ انڈیکیٹر سے دیکھ لیا لیکٹوز فرمنٹر, نان لیکٹوز فرمنٹر ایسڈ پروڈیوس کرے گا وہ چیز. پھر دوسرا میں نے گیس پروڈکشن دیکھ لیا. تیسری چیز ہوتی ہے کہ اگر جو میرے پاس ٹیسٹ ٹیوب ہے اس کے اینڈ پہ نا کالے بلیک پریسیپیٹیٹ بن جاتے ہیں نا, تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ H2S پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے 3 لحاظ سے نا اس کو کلاسیفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آرگنیزم کو. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ یہ والا جو لیونزن کا جو ٹیبل ہے چیپٹر نمبر 18 کا, اس کو دیکھیں کہ میرے پاس لیکٹوز فرمنٹر 3 ہی ہیں. ٹھیک ہے, کی اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں نا کی ہے, تو کی. ٹھیک ہے, تو کی وائی انگلش میں کی کر لو, چابی کر لو. ٹھیک ہے, لیکن وائی کی جگہ ای آئے گا. تو جو کلیبسیلا ہے, انٹیروبیکٹر ہے, ایسچریشیا کولائی ہے, یہ لیکٹوز فرمنٹر ہے. اور 2 ایس وی یہ کیا ہے, یہ سلولی کرتے ہیں. باقی یہ بھی لیکٹوز فرمنٹر ہیں لیکن سلو کرتے ہیں. باقی جتنے بھی آئیں گے نا وہ سارے نان لیکٹوز فرمنٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, بس امپورٹنٹ یہ والے یاد رکھ لو اگر باقی نہیں بھی آتے کہ یہ والے جو ہیں وہ لیکٹوز فرمنٹر ہیں, کلیبسیلا, ایسچریشیا, انٹیروبیکٹر. اب یہ جو 3 ہے نا, کلیبسیلا, ایسچریشیا, انٹیروبیکٹر, یہ کیا کریں گے کہ میرے پاس جو سلائڈ تھی وہ اورنج تھی. نیچے والا پورشن کیا ہے میرے پاس, بٹ. ٹھیک ہے, نیچے والا پورشن بٹ ہے, اوپر والا پورشن میرے پاس ٹیسٹ ٹیوب کا سلینٹ ہے. اب میں نے اس ٹیسٹ ٹیوب میں جب یہ ڈالا ایسچریشیا کولائی, تو ایسچریشیا کولائی, کلیبسیلا, انٹیروبیکٹر یہ لیکٹوز فرمنٹر ہوں گے. لیکٹوز فرمنٹر ہوں گے تو یہ کیا کریں گے, لیکٹوز کا فرمنٹ کر دیں گے. ٹیسٹ ٹیوب میں ایسڈ پروڈیوس ہوگا. تو میں نے ٹیسٹ ٹیوب میں کیا ڈالا ہوا ہے, میں نے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈالا ہوا ہے فینول ریڈ پی ایچ انڈیکیٹر. یہ پی ایچ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور یہ کیا ہو جائے گا, اورنج کی جگہ یہ کلر آ جائے گا میرے پاس یلو. میرے پاس بٹ بھی یلو آئے گی اور سلینٹ بھی یلو آئے گی. یہ کس میں ہوگا, یہ میرے پاس ہوگا ایسچریشیا کولائی میں ہوگا, انٹیروبیکٹر میں ہوگا, کلیبسیلا میں ہوگا کہ بٹ بھی ایسڈ آئے گی, سلینٹ بھی ایسڈ آئے گی, بیکوز یہ تینوں کیا تھے, یہ تینوں تھے لیکٹوز فرمنٹر. آگے آؤ جی, دوسری چیز گیس. یہ گیس آگے ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں شگیلا اور سیریشیا. ٹھیک ہے,
یہاں سے دیکھ لیں جو سیریشیا ہے میرے پاس، یہ کیا ہے، یہ سلو لیکٹوز فرمنٹر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کا اتنا ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. بہرحال یہ لیکٹوز، ایک یہ ہو گیا لیکٹوز فرمنٹر کا رزلٹ جس میں یلو اور یلو آیا میرے پاس، ایسڈ بٹ ایسڈ سلینٹ آئی. یلو کلر کا مطلب ہے ایسڈ پروڈیوس ہوئے. اور جو میرے پاس سیریشیا ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، یہ گلوکوز کو فرمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہے سیگیلا، شریشیا، سالمونیلا، پروٹیس، یہ گلوکوز کے فرمنٹر ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نا جب ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں، فرمنٹیشن سے ایسڈ تو بنتا ہے، تو بٹ کے اندر تو ایسڈ ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے، لیکن جب وہ اوپر آتے ہیں نا تو وہ ایسڈ جو ہے وہ اوپر آتے آتے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اوپر میرے پاس ایسڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر کیا بچا، کاربن ڈائی آکسائڈ بنا. تو اس جگہ پہ میں اسے کیا کہتی ہوں کہ اوپر یلو کلر نہیں آئے گا. یلو کلر کا مطلب ہے کہ وہ ایسڈ پروڈیوس ہوگا تو پی ایچ انڈیکیٹر ہمیں یلو کلر دے رہا ہے. تو اوپر جو ہے وہ کلر ریڈ ہوگا جس کا مطلب ہے الکلائن، ٹھیک ہے. تو الکلائن جو ہے وہ یہ میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ. تو اس میں مجھے ٹیسٹ ٹیوب کس طرح کی دکھے گی، اس میں مجھے ٹیسٹ ٹیوب میں دکھے گا کہ بٹ میری یلو ہے، سلینٹ میرا ریڈ ہے، اور جو میں اسے بولوں گی کہ ایسڈ بٹ الکلائن سلینٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے یلو کلر ہے اوپر ریڈ کلر ہے. پھر ایک اور یہ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں، میرے خیال ہے میں نے کافی ڈیٹیلز بتا دی ہیں. ایسچریشیا انٹیروبیکٹر کلیبسیلا، اس میں یلو بٹ یلو سلینٹ، کیونکہ لیکٹوز فرمنٹر ہے، ایسڈ پروڈیوس کیا تھا، بٹ میں بھی تھا، سلینٹ میں بھی تھا، گیس یہ پروڈیوس کرتے ہیں. اور ٹیسٹ ٹیوب میری کالی نہیں ہوتی نیچے سے، اس کا مطلب H2S نیگیٹو ہے. شگیلا سیریشیا، یہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ یہ بٹ میں ایسڈ ہوتا ہے، اوپر جاتے جاتے الکلائن ہو جاتا ہے، الکلائن، ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے وہ، گیس اور H2S اس کا تعلق نہیں. لیکن سالمونیلا، پروٹیس، ان دونوں کو دیکھیں، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بھی وہی والا کام ہے کہ ایسڈ بٹ اور الکلائن سلینٹ، لیکن ان کا ڈفرنس کہاں آتا ہے اوپر والوں سے کہ یہ گیس اور H2S پروڈیوس ہوتی ہے. گیس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں نا ببلز دکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ببل دکھتے ہوں گے یا ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کریک آ سکتا ہے جس سے پتہ چل جائے کہ گیس پروڈیوس ہوئی ہے. تو سالمونیلا پروٹیس جو ہے اس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو لیب ڈائگنوسس کرتے ہیں. اور نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ سالمونیلا پروٹیس میں نا ٹیسٹ ٹیوب نیچے سے ذرا کالی کالی بھی ہو جائے گی، بلیک بھی ہو جائے گی، جس کا مطلب کیا ہے H2S پروڈیوس ہوئی ہے. اور جو سوڈوموناس ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہ یہ کوئی بھی نان فرمنٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا بٹ اور سلینٹ جو ہے وہ دونوں الکلائن رہتے ہیں، نو ایسڈ پروڈکشن از دیئر. اب ذرا ادھر دیکھ لیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. تو یہ انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیا، فیرسلفیٹ، گلوکوز، لیکٹوز، سکروز تھا، باقی یہ جو ڈیٹیلس تھی میں نے آپ کو بتا دی تھی. اور گلوکوز کی جو کنسنٹریشن ہے بس یہ دیکھ لیں کہ 3 شوگر ہیں، گلوکوز، لیکٹوز، سکروز ہم نے ڈالی ہوئی ہیں اندر. تو گلوکوز ذرا 1/10 ہوتا ہے باقیوں سے. اور ایک چیز جو ہے کہ جو ہمارے پاس 2 بیکٹیریا ہیں، سالمونیلا اور پروٹیس، اس میں سے نا یہ دونوں تو ایک جیسے ہی ہوگا نا، تو ان دونوں کو فرق کرنے کے لیے میں کیا کروں گی، کیونکہ دونوں کے اندر مجھے ایسڈ بٹ الکلائن سلینٹ ملے گی، گیس اور H2S پروڈکشن ملے گی. تو سالمونیلا کی پراپرٹی وہ یوریز نیگیٹو ہے اور پروٹیس جو ہے وہ یوریز پازیٹیو ہے. تو اس ٹیسٹ فردر میں ایک ٹیسٹ آگے اور پرفارم کروں گی، اس سے مجھے پتہ چل جائے گا سالمونیلا اور کون سا اور پروٹیس کون سے. اب آپ نے کیا دیکھا، آپ نے دیکھا کہ پہلے ٹیسٹ ٹیوب اورنج تھی، ٹھیک ہے، دونوں اوپر بھی اورنج تھا نیچے بھی اورنج تھا. جو لیکٹوز فرمنٹر تھے ان میں اوپر یلو آ گیا، ٹھیک ہے، اور جو نان لیکٹوز فرمنٹر ہیں ان میں ہم نے کیا دیکھا، یہ گلوکوز فرمنٹر ان میں یلو تھا اور اوپر ریڈ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پرنسپلز آپ کو سمجھا دی ہیں. اب یہ دیکھو کہ اگر ہم یوریا بھی ڈالتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ یوریز پازیٹیو ہوگا نا تو وہ کیا، اگر اس کے اندر یوریا آئے گا، ٹھیک ہے، تو یوریا جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا امونیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں، کیونکہ اس کے اندر میں نے اپنی ٹیسٹ ٹیوب میں نا ایک انزائم ڈالنا ہے یوریز، ٹھیک ہے. تو اگر وہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ اس کے اندر یوریا پروڈکشن ہوگی، ٹھیک ہے، وہ یوریا پروڈکشن کرتا ہوگا، تو پھر یہ یوریز انزائم یوریا کو توڑ کے امونیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ بنا دے گا، اور یہ میڈیم جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، امونیا آپ کو پتہ ہے الکلائن ہوتا ہے تو وہ ریڈ کر دے گا کلر کو. تو بس یہ تھوڑی سی لاسٹ والی بات تھی جو لکھی ہوئی تھی، اور اس میں نے آپ کو بتا دیا پروٹیس جو ہے وہ یوریز پازیٹیو ہے. دیٹس اٹ.